السلام علیکم دوستوں، علامہ کی طویل اور اہم نظم طلوع اسلام کے تشریحی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں حاضر ہوں اس نظم کے تیسرے بند کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس کا پہلا اور دوسرا بند نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے اسے ضرور دیکھیں۔ آج کے اس تیسرے بند میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال اس قوم سے مخاطب ہو کر انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو کیا ہے اس بند میں؟ چلیے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ علامہ فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اے مسلمانوں، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس قدر اہم ہو، تم اتنے اہم ہو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زبان اور اس کا ہاتھ ہو۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ جو امن قائم کرنا چاہتا ہے، انسانیت کا جو بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کام کی انجام دہی کے لیے تمہیں چنا ہے، تو تم خود میں یقین پیدا کرو، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو۔ تمہارے اوپر گمان، شک اور احساس کمتری کا جو غلبہ ہے اسے اپنے اوپر سے نکال پھینکو۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ چرخ نیلی فام سے مراد یہاں آسمان ہے۔ فام کے معنی آتے ہیں شبیہ کے، تو نیلی فام کا مطلب ہوا وہ چیز جو نیلے کلر کی ہو، اور چرخ یعنی آسمان۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری جو منزل ہے وہ آسمان سے بھی بلند ہے۔ تمہیں اس دنیا میں ابھی بہت کام کرنا ہے۔ تمہارے مقصد کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اسے دیکھ کر ستارے بھی شرما جائیں۔ تم وہ قافلے ہو اور ایک ایسی جماعت ہو کہ ستارے بھی جس کے قدموں کے دھول جیسے ہیں۔ مکا فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ فانی کہتے ہیں اس چیز کو جو ختم ہو جانے والی ہو، ازل اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اور ابد اس چیز کو جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، الغرض ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے، کل شیء علیہا فان، یعنی اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں ازل تیرا ابد تیرا، یعنی اے مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہے کہ ازل بھی تمہارا ہے اور ابد بھی تمہارا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ مسلمان بھی تو آخر انسان ہے، وہ بھی کل شیء علیہا فان کے تحت آتے ہیں، تو پھر آخرکار کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ازل تیرا ابد تیرا؟ بظاہر تو یہ چیز اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ یہاں علامہ نے مسلمانوں کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ازل اور ابد کا حامل نہیں کہا، بلکہ اس حیثیت سے کہا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ خود آگے فرماتے ہیں کہ خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے، یعنی تمہیں یہ جاویدانی اور یہ ابد ازل تبھی حاصل ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے پیغام پر اس قدر عمل کرو گویا کہ تم خود ہی پیغام ہو جاؤ۔ خود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کہنا، یعنی یہ کہنا کہ تم ہی پیغام ہو، تم ہی آخری پیغام ہو، اس بات کو مدرسے کے طلباء زید عدل کے مثال سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ ہنا بند یعنی سنوارنے والا، خوبصورت بنانے والا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کی آخری امت ہونے کی حیثیت سے، اس جہان کی خوبصورتی تمہیں سے ہے۔ اس دنیا و ما فی دنیا کے لیے تم ہنا بند ہو، تم انہیں سنوارنے والے ہو۔ اس دنیا کی خوبصورتی تمہیں سے ہے۔ اب یہاں کوئی بلا وجہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور علامہ اقبال کے قول کے مطابق ہم اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اس دنیا کی خوبصورتی ہم سے ہے۔ خیال رہے کہ علامہ نے یہ بات مطلقاً نہیں کہی، بلکہ ایک شرط کے ساتھ کہی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، یعنی دنیا کا معمار ہونے کا جو لقب ہے وہ تمہیں تبھی حاصل ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو تمہارا ایمانی اور کتابی رشتہ ہے، اور تمہارے رسول کا جن سے خونی رشتہ بھی ہے، تم اس رشتے اور اس نسبت کا پاس اور لحاظ رکھو، ورنہ تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے اور اردو زبان میں اپنا نام رکھ لینے سے
تم اس بات کا مصداق نہیں ہو سکتے، یہ باتیں تم پر اپلائی نہیں ہوتی۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں انسانوں کے حق میں یا کسی بھی چیز کے حق میں جو بھی خیر کے امکانات ہیں، جو بھی بھلائی کی پاسبلٹیز ہیں، ان سب کے امین، ان سب کے امانت دار اور ان سب کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ اگر تم نے لاپرواہی برتی تو یہ پوری دنیا اپنے امتحان میں ناکام ہو جائے گی۔ اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کی ناکامی سب تمہیں پر منحصر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغا تو ہے۔ یعنی اس مٹی اور پانی کی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم جاوید کی طرف، جب آخرت کی طرف گئے، جب وہ اللہ کے پاس گئے تو وہ اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں گئے۔ جو ایک امانت وہ اللہ کے پاس لے کر گئے وہ امانت تم ہو۔ روز محشر جب اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب لے گا، جب ہر ایک سے یہ پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی طرف اشارہ کریں گے کہ یا اللہ، میں نے تیری رضامندی کے خاطر یہ قوم تیار کی ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، سو اے مسلمانوں، تم ایسا کوئی بھی کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوائی ہو یا انہیں دکھ پہنچے۔ یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملت بیضا یعنی اسلام پر ایمان رکھنے والے ہی ایشیا کے زمین کے قوموں کے پاسبان اور نگہبان ہیں۔ اس شعر کے اندر علامہ اقبال مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی بیدار ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صرف روزہ نمازوں کے اندر محدود نہیں رہنا، بلکہ سیاسی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہے، کیونکہ تم صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی پاسبانی اور اس کی نگہبانی بھی تمہارے ہی ذمے ہے، کیونکہ تم انصاف تبھی قائم کر سکتے ہو جب تمہارے پاس طاقت ہو۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں تو تم بڑے پیمانے پر کام نہیں کر سکتے، لہذا سیاسی طور پر بھی بیدار رہو۔ اور سیاسی طور پر بیدار ہونے کے لیے تم میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہاں دنیا کی امامت سے مراد وہ مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھانے والی امامت ہوتی ہے وہ امامت مراد نہیں، بلکہ یہاں امامت اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی لیڈ کرنا۔ یعنی تم پھر سے اپنے اندر کی سچائی اور بہادری اور انصاف کو جگاؤ جو تمہارے اندر پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ سیاسی طور پہ دنیا میں مضبوط ہونے کے لیے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، جن اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہیں سچائی، انصاف اور بہادری۔ تو سبق پھر پڑھ صداقت کا، پھر پڑھ سے مطلب یہ کہ تمہارے جو باپ دادا تھے ان کے پاس تو اوصاف تھے ہی، بٹ تم ہی راستے سے بھٹک گئے ہو، تو تم پھر سے ان چیزوں کو دہراؤ، تم پھر سے اپنے اندر وہ کمال پیدا کرو، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی اس دنیا کی رہنمائی، اس دنیا کو لیڈ تمہیں ہی کرنا ہے، تمہیں ہی ہر طرح سے مضبوط ہونا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے کلام یا نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے حلقے کو مزید وسیع بنانے میں ہماری مدد کیجئے۔